ناظرین کرام، لوگ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. ہم کہتے ہیں کہ وعدہ ہوتا ہی وہ ہے جو وفا ہو، جو وفا نہ ہو وہ وعدہ ہی کیا. ہم نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ جو کومنٹس کریں گے، جو سوالات پوچھیں گے، ہم اس کی ایک ویلاگ بنا کر کے آپ کو اس کا جواب دیں گے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا نفع پہنچے. تو ہمارے ایک بھائی نے یہ کامنٹ کیا ہے اور بڑا زبردست کیا ہے، اور ان کا کویسچن اتنا ہیوی ہے کہ ایک ان کے سوال کے اندر کم از کم 3 سوالات پوشیدہ ہیں. وہ کہتے ہیں جی السلام علیکم جناب علی، میری پہلی بیوی نے عدالت سے طلاق لے لی تھی. اس میں سے میری ایک بیٹی ہے اور اس نے مجھ پر عدالت میں کیس کر دیا تھا بچی کے خرچے کا اور سامان جہیز کا. عدالت میں کیس چلا اور عدالت نے 2 لاکھ روپے ڈگری کر دیا جو مجھے دینا پڑا. مجھ سے طلاق لینے کے بعد 2 سال بعد اس نے دوسری شادی کر لی اور اس سے میری ایک 12 سال کی بیٹی ہے اور مجھے اس سے ملنے نہیں دیتی کہ میں اپنی بیٹی سے کس طرح مل سکتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ پچھلے 5 سال سے میں نے خرچہ نہیں دیا اپنی بیٹی کا، اس لیے کہ میری پہلی بیوی نے آگے نکاح کر لیا ہے. اگر میں عدالت میں جاتا ہوں اور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے کوئی کیس کرتا ہوں تو کیا مجھے پچھلے 5 سال کا خرچہ بھی دینا پڑے گا یا نہیں؟ تیسری بات یہ کہ کیا میں اپنی بیٹی واپس لے سکتا ہوں؟ برائے مہربانی اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بنا دیں، جزاک اللہ خیر. یہ کسی ہمارے ناظر نے سوال پوچھا ہے. اس میں بیسیکلی ان کے 3 سوال ہیں. ان کا پہلا یہ کہنا کہ میری بیوی نے عدالت سے طلاق لے لی ہے تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. عدالت سے بیوی طلاق نہیں لیتی بلکہ بیوی کے پاس صرف خلا لینے کا حق ہے. طلاق دینے کا رائٹ جو ہے وہ صرف اور صرف شوہر کا ہے، اور قانون بھی یہ کہتا ہے کہ یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. جو شخص کانٹریکٹ کرتا ہے وہی اس کو بعد میں ٹرمینیٹ بھی کر سکتا ہے، منسوخ کر سکتا ہے. اور جو کانٹریکٹ کرنے کا پارٹی ہی نہیں ہے، فریق ہی نہیں ہے، تو وہ کانٹریکچول اوبلیگیشن کو یعنی معاہدے کو ختم نہیں کر سکتا. اور شرعی طور پر اس کی 2 اقسام ہیں. اگر شوہر خود سے بیوی کو نکاح سے فارغ کرے تو وہ اسے طلاق کہتے ہیں، اور اگر یہی مطالبہ عورت کرے اپنے شوہر سے کہ وہ مجھے اپنی زوجیت سے فارغ کر دے، یہ ڈیمانڈ کرے کہ مجھے طلاق دے دے، تو اسے خلا کہتے ہیں. تو عدالتیں کبھی طلاق تو نہیں دیتی، عدالتیں ہمیشہ خلا ہی دیتی ہیں، اور خلا لینے کے ہی لوگ عدالتوں میں جایا کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی 3 کویسچنز بنتے ہیں. ایک تو یہ کہ طلاق کیا ہے اور قانون میں طلاق کی کیا پروویژن ہے، اس کو ہم آج بیان کریں گے. پھر خرچے کے حوالے سے جنہوں نے سوال پوچھا ہے اس کو دوسرے ویلاگ میں کریں گے. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر وہ عدالت جاتے ہیں تو صورت میں کیا اپنی بچی انہیں واپس مل سکتی ہے کہ نہیں، اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے، وہ ہم 3rd ویلاگ میں بیان کریں گے. تو پہلا ہمارا ٹاپک ہے طلاق، اور ٹاپک یہ ہے کہ واٹس طلاق ان دا فیملی لا. قانون آئلی قانون میں جو طلاق ہے اس کی پروویژن کیا ہے اور اس کے بارے میں آئلی قانون کیا کہتا ہے. یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ہم بیان کریں گے صرف قانونی طور پر. شرعی نقطہ نظر سے ممکن ہے کہ اس میں کچھ قانون کے اندر جھول ہو، یعنی شرعی اعتبار سے کچھ اس میں پرابلم ہو سکتی ہیں. یہ دیکھنا علماء اکرام کا کام ہے، اسکالرز کا کام ہے. وہ دیکھیں اس سے کہ یہ قانون جو کہتا ہے آیا شرعی طور پر بھی ایسا ہی ہے یا کہیں اس میں سکم ہے. اگر سکم ہے تو پھر انہیں اس کے لیے وفاقی شرعی عدالت میں جا کر کے دلائل کے ساتھ اس کیس کو پروسیڈ کرنا چاہیے اور وہ شرعی خرابی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے لیے ہم چونکہ شریعت کورٹ کی پریکٹس بھی کرتے ہیں تو ہم اپنی سروسز سے حوالے سے دینے کو البتہ تیار ہیں. لیکن یہ غور سے سننے کی بات ہے علماء کے لیے. ہم نے صرف اس میں بات سمجھانے کے لیے کہ طلاق شرعی طور پر اس کا پرسپیکٹو کیا ہے، ہم نے تھوڑا سا اس میں چند جملے ہم بیان کریں گے، اور وہ ہم نے لیے ہیں shamsululum.edu.pk. ریفرنس بھی ہم اس میں دے دیتے ہیں. اور ہمارے جب آپ سبسکرپشن میں جائیں گے تو وہاں پر تفصیلاً تمام حوالہ جات بھی موجود ہیں. یہ سیکشن اردو میں بھی موجود ہے، انگلش میں بھی موجود ہے. وہاں جا کر اسے آپ تفصیلی پڑھ بھی سکتے ہیں.
تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے. آج کا ٹاپک کنسائز ہم اسے کریں تو وہ یہ ہے کہ آئلی قوانین میں فیملی لاز میں طلاق کیا ہے اور طلاق کو فیملی لاز میں کس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے. تو یاد رکھیے طلاق کا لفظی معنی ہے چھوڑ دینا, آزاد کرنا یا نکاح کی گرہ کو کھول دینا, اور طلاق کا اصطلاحی معنی ہے شرع میں طلاق مخصوص الفاظ کے ساتھ اس قید کو اٹھا دینے کو کہتے ہیں جو طلاق کے وقت نکاح سے قائم ہو. بعض فقہا کے خیال میں طلاق مخصوص الفاظ کے ذریعے نکاح کی قید کو ختم کرنے یا نکاح کی اس گرہ کو کمزور کر دینے کے ہیں, کیونکہ بائن طلاق کی صورت میں نکاح فوری ختم ہو جاتا ہے اور رجعی طلاق کی صورت میں نکاح عدت گزر جانے تک ختم نہیں ہوتا بلکہ کمزور ہو جاتا ہے. یہ تو اس کی شرعی پرسپیکٹو ہے. اس کو اس لیے بتایا گیا کہ جب ہم اس کو سمجھ کر پھر قانون میں طلاق کی پروویژن سمجھیں گے تو پھر ہمیں اس کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. تو یاد رکھیے کہ جو لفظ طلاق ہے یہ استعمال ہوا ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کی سیکشن 7 میں, یعنی دفعہ 7 میں لفظ طلاق کو استعمال کیا گیا ہے, اور وہ ہے اینی مین. اس کی 6 سب سیکشنز ہیں, یعنی ذیلی دفعات 6 ہیں. ہم ان کو انگلش میں بھی پڑھیں گے ان لوگوں کے لیے جو انگلش سمجھتے ہیں, اور اس کا اردو میں بھی ترجمہ کریں گے ان لوگوں کے لیے جو اس کو اردو میں سمجھنا چاہتے ہیں, تاکہ انگلش اردو دونوں کو مل کر کے ہمیں صحیح طرح سے اس کی تفہیم ہو جائے. سیکشن 7 کہتی ہے طلاق, اس کی ہیڈنگ ہے TALAQ, طلاق. نمبر 1, any man who wishes to divorce a wife shall, as soon as may be after the pronouncement of talaq in any form whatsoever, give the chairman a notice in writing of his having done so, and shall supply a copy of thereof to the wife. Mean, کوئی بھی مرد جو اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے کسی بھی شکل میں, طلاق کے اعلان کے بعد جیسے ہی چیئرمین کو تحریری طور پر نوٹس دے گا تو اس نے ایسا کیا ہے, یعنی طلاق دے دی ہے, اور اس کی ایک کاپی بیوی کو فراہم کرے گا. مطلب طلاق کا نوٹس جائے گا چیئرمین یونین کونسل کو اور اس کی کاپی بیوی کو بھیجے گا. دفعہ 2 کہتی ہے کہ whoever contravenes the provisions of subsection 1 shall be punishable with simple imprisonment for a term which may be extend to 1 year or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both. یعنی جو بھی ذیلی دفعہ 1 کے تحت طلاق دے گا اور اس کی طلاق دینے کا جو طریقہ کار قانون میں رکھا ہے اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اسے 1 سال تک کی مدت کے لیے سادہ قید, سمپل امپریزنمنٹ یا جرمانے کی سزا دی جائے گی, جو 5,000 تک ہو سکتا ہے, یا دونوں سزائیں اسے دی جا سکتی ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے پاس اکثر لوگ آ کے سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم نے طلاق دینی ہے تو کس طرح سے دے. تو آپ آئلی قوانین مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کی دفعہ 7 پڑھیں اور اس میں اس کا پروویژن دی گئی ہے, اس کا طریقہ کار دیا گیا ہے, اس کے مطابق دے دیں تو آپ قانون کی وائلیشن نہیں کریں گے. اگر آپ وائلیشن کرتے ہیں تو پھر اس میں سیکشن 2 میں اس کی سزا لکھی ہوئی 1 سال قید, 5 سال جرمانہ یا دونوں. تیسری بات ہے save as provided in subsection 5, طلاق unless revoked earlier expressly or otherwise shall not be effective until the expiration of 90 days from day on which notice under subsection 1 is delivered to the chairman. یعنی جیسا کہ ذیلی دفعہ 5 میں بیان کیا گیا ہے, طلاق جب تک کہ پہلے واضح طور پر یا کسی اور طرح سے منسوخ نہیں کی گئی یا اسے منسوخ نہیں کیا گیا, اس دن سے 90 دن کی میعاد ختم ہونے تک مؤثر نہیں ہوگی جس دن ذیلی دفعہ 1 کے تحت چیئرمین کو نوٹس دیا گیا ہے. یہ قابل غور بات ہے. 90 دن کی مدت قانون میں دی گئی ہے. شرعی طور پر یہ 3 طہر ہے, 3 حیض ہے یا 90 ڈیز ہے. یہ بہرحال علماء کرام کا کام ہے اس کو دیکھنا. اور سب سیکشن 4 کہتی ہے within 30 days of the receipt of notice under subsection 1 the chairman shall constitute an arbitration council for the purpose of bringing about reconciliation between the parties, and the arbitration council shall take all steps necessary to bring about such reconciliation. یعنی کہ نوٹس ملنے کی وصولی کے 30 دن کے اندر
چیئرمین فریقین کے درمیان مصالحت کرانے کے مقصد کے لیے ایک ثالثی کونسل تشکیل دے گا اور ثالثی کونسل ایسی مفاہمت کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گی اور سب سیکشن 5 ہے if the wife be pregnant and the time talaq is pronounced, talaq shall not be effective until the period mentioned in subsection 3 or the pregnancy whichever later ends. یعنی اگر طلاق کے وقت بیوی حاملہ ہو تو طلاق اس وقت تک مؤثر نہیں ہوگی جب تک کہ ذیلی دفعہ 3 میں مذکورہ مدت یعنی 90 دن کی جو وہاں پر پیریڈ دیا جائے یا حمل جو بھی ہو بعد میں ختم نہ ہو جائے. یہ بھی قابل غور ہے کہ یا تو 90 دن گزر جائیں تو مؤثر ہوگی یا جب وضع حمل ہو جائے جو بعد میں ہوگا اس کے مطابق ہوگی. تو یہ تھوڑا سا مجھے تو کنفیوژن اس میں ہو رہی ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ جی جو پریگننٹ خاتون کو طلاق دی جائے تو اس کی عدت وضع حمل ہے. تو وضع حمل کا مطلب یہ ہے کہ اگر طلاق کے 1 مہینے بعد بھی ڈیلیوری ہو گئی تو اس کی عدت ختم ہو گئی. لیکن یہاں لکھا ہے کہ جو بعد میں ہوگا یعنی یا تو حمل بعد میں ہو یا حمل اگر پہلے ہو گیا تو پھر جو بعد میں ہوگا وہ 3 ماہ کی مدت ہے یعنی 90 دن ہے تو پھر 90 دن شمار ہوگی. اس بارے میں شرعی طور پر تھوڑا سا جو ہمارے ناظرین ہیں جو علم دین اور علم شریعت کو جانتے ہیں یا علماء ہیں وہ اس حوالے سے رہنمائی کریں گے تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی. نمبر 6 اور لاسٹ سب سیکشن آف سب سیکشن 7 says nothing shall debar a wife whose marriage has been terminated by talaq effective under this section from remarrying the same husband with an intervening marriage with a third person unless such termination is for the third time so effective. یعنی کسی ایسی بیوی کو کوئی چیز نہیں روکے گی جس کی شادی اس کی دفعہ کے تحت طلاق کے ذریعے ختم ہو گئی ہو اس شوہر سے دوبارہ شادی کرنے سے کسی تیسرے شخصی سے مداخلت کیے بغیر جب تک کہ یہ طلاق تیسری بار مؤثر نہ ہو جائے. یعنی 3 طلاقیں اگر نہیں ہوئی تو پھر کوئی اس کے اندر قانونی رکاوٹ نہیں ہے کہ واپس پہلے شوہر سے وہ دوبارہ سے شادی کر لے. ہاں 3 ہو جائے تو پھر اس میں رکاوٹ ہے. تو یہ طلاق کا وہ کنسپٹ ہے وہ پرسپشن ہے جو قانون میں دیا گیا ہے. ہم نے قانون کی بات کی ہے یہ ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کی دفعہ 7 اور اس کے تحت یہ طلاق کے معاملات جو ہے وہ عدالتوں میں ڈیل ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک طلاق کا کنسپٹ ہوا. میرے بھائی نے جو کہا تھا کہ عدالت سے طلاق لی اس کی بھی میں نے وضاحت کر دی. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ گفتگو آپ کو نفع دے گی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ مزید سوالات کریں گے اور اس حوالے سے ہمیں گفتگو کرنے کا اور اپنی بات کو ایکسپلین کرنے کا موقع فراہم کریں گے. بہت شکریہ. ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ حافظ.